بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے ہاں میت ہو جائے تو میت کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اعزاء اقارب ہے، ان کے لیے بات مستحب ہے، بلکہ باعث اجر اور ثواب ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے اس دن 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اصرار کر کے ان کو کھلائے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو پھر 3 دن تک انتظام کرے، 3 دن تک میت کے گھر والوں کو کھانا کھلائے۔ اگر اس بات کی ضرورت محسوس ہو جائے کہ چونکہ غم کا موقع ہے اور ان کو موقع نہیں ملے گا کہ کھانا پکائے، تو پھر اس صورت میں 3 دن تک کھلایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ 3 دن تک کھلانا یہ کوئی لازم اور ان پر کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کو ایسی خبر پہنچی ہے کہ وہ ان کو مشغول کرے گا، یعنی موت کی خبر ان لوگوں کو پہنچ گئی ہے تو وہ غم میں مشغول ہو جائیں گے، کھانا پکانے کا ان کو موقع نہیں ملے گا، اس لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ چونکہ میت کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے غم اور حزن میں اور میت کی تجہیز اور تکفین میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کھانا وغیرہ اپنے لیے بنائیں، تو اس لیے جو پڑوسی ہے، جو اعزاء اقارب ہے، ان کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس دن ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا میت کے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے یہ صرف میت ہی کے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، یہ پورے محلے اور پوری قوم کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے کہ لوگ آتے ہیں میت کی تعزیت کے لیے اور پھر وہاں پر مستقل بیٹھ جاتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی کھانا آئے گا، بریانی کی دیگ آئے گی، قورمہ آئے گا اور اس کو کھائیں گے۔ تو میت کے گھر والوں کے لیے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ صرف انہی کے لیے، اس میں پوری قوم اور برادری اور اسی طرح محلے کے جو لوگ اور اس کے جو بچے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے کہ ان کو کھلایا جائے۔ یہ تو ایک ضیافت اور دعوت کا سسٹم ہو جائے گا، اور دعوت اور ضیافت یہ خوشی کے موقع پہ کی جاتی ہے، غمی کے موقع پہ نہیں۔ تو اس غم کے اس موقع کو خوشی کا موقع بنا دینا کہ لوگ کھانے پینے میں مصروف ہے، لوگ آ رہے ہیں، چائے پانی پلایا جا رہا ہے، بسکٹ کھلایا جا رہے ہیں، اور اسی طرح کھانے کا وقت آ جاتا ہے تو لوگوں کو باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے، بلوایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی شرکت نہیں کرتا تو اس سے ناراضگی کر لیتے ہیں اور اس سے وہ گلے شکوے ہوتے ہیں کہ تم نہیں آئے۔ تو اس طرح کرنا یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اور بدعت ہے، اور ناپسندیدہ اور قبیح بدعت ہے، اس لیے کہ شریعت نے جہاں تک حکم دیا ہے وہاں تک اس کو بجا لانا چاہیے۔ شریعت نے کہا کہ میت کے گھر والوں کو اس دن کھانے کا انتظام کرو کہ وہ اپنے غم میں مصروف ہے، اپنے غم میں مشغول ہے، میت کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہے، تو ان کو کھانا بنانے کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا تم اس کے لیے انتظام کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر کہ پوری برادری آ کر بیٹھ جائے ایک جگہ پر، اور پھر جناب باقاعدہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، اس سے باز رہنا چاہیے، اس سے منع ہونا چاہیے، یہ شریعت کی نظر میں مستحسن نہیں ہے، اس کو بدعت کہا ہے۔ پھر یہاں پر ایک تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ تعزیت کا جو افضل وقت ہے وہ جب میت کی تجہیز اور تکفین ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ میت کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ تعزیت کی جائے۔
یہ نہیں ہے کہ بیچارے وہ تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں اور آپ جائیں اور ان کے ساتھ تعزیت شروع کر دیں، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ وہ کیا ہے، جب وہ ان سے فارغ ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور ان کے ساتھ تعزیت کرے۔ 3 دن تک تعزیت کر سکتے ہیں، 3 دن کے بعد تعزیت نہ کریں۔ ہمارے یہاں ایک یہ خرابی یہ بھی ہے کہ 40 دن ہو جائے تو تب بھی ان کے لیے پہنچ جاتے ہیں تعزیت کرنے۔ عید آتی ہے تو ہر عید پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی آج جو ہے نا اس کی پہلی عید ہے، لہٰذا وہ اس کے گھر والے غمگین ہیں، عید کے موقع پر وہ نہیں ہے، لہٰذا کیا کرو، ان سے ملنے کے لیے چلے جاؤ۔ یہ بھی غلط ہے۔ 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن کے بعد پھر تعزیت کوئی نہیں۔ ہاں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے تعزیت کی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ اگر 1 سال بھی آ جائے، سال بعد بھی آ جائے تو اس صورت میں اس کی تعزیت کر سکتا ہے۔ ایک اور بات کہ تعزیت کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میت ہو جائے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کے جو میت کے جو گھر والے ہیں آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھے، ان کو تسلی دے، ان کا حوصلہ بڑھائے اور تعزیت کے کلمات ان کے سامنے کہیں۔ یہ برحق راستہ ہے اور ہم سب نے اس پہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ تو اس قسم کے الفاظ کہیں اور ان کو حوصلہ دے کہ حوصلہ رکھیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت کم جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں، اور جو خرافات ہے اور مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اس کو رواج دیتے ہیں، کھانے کے لیے سارے پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں دوسرے شہروں سے، وہ اگرچہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ گھر دور ہے نہیں جا سکتے جلدی، تو پھر وہ لوگ بیٹھ جائے اور میت کے کھانے میں جو گھر والے ہیں اور ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں کھانے میں۔ لیکن جو قرب و جوار سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ جب آپ تعزیت کر لی تو واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔